اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کی خدمت میں آج ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو منظوم کلام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جس کو معجزہ سنگ خارا کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صلو علی صدر الورا بدر السماء الظاہری شمس الضحى نور الخدا ادراک نبی الطاہری شمس الضحى نور الخدا ادراک نبی الطاہری. کہتا ہے کہ درود و سلام ہو صدر الورا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمان کا بدر روشن ہے، وہ روشن سورج ہے اور نور ہدایت ہے. اے نبی پاک میری فریاد کو پہنچ. کہتا ہے کہ تیرے نور کے بارے میں قرآن میں وضحا کی آیت نازل ہوئی ہے اپنے دونوں عنبرین لٹھوں کے ساتھ. وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کا سردار ہے. ہم در عرب ہم در عجم داد خدا علوم و ادب جایش مقام برتری داد خدا علوم و ادب جایش مقام برتری. کہتا ہے کہ وہ عالی نسب سردار عرب اور عجم دونوں میں خدا نے اسے علم و ادب دیا اور اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. مالک روایت می کنه از خاتم پیغمبران در مسجد خود بود و با جمول یاران سروری در مسجد خود بود او با جمول یاران سروری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک روایت کرتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اہل عرب یک جا شدن در پیش سید
گفتہ اگر پیغمبری برمات معجز آوری. اہل عرب جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر سچ مجھ پیغمبر ہے تو ہمیں ایک معجزہ دکھا. سنگیست در میدانیا سفید زیبا در نظر برخیز ای سید کنون آنجا بیاتا بنگری برخیز ای سید کنون آنجا بیاتا بنگری. کہتے ہیں کہ ہمارے میدان میں ایک پتھر ہے جو خوبصورت اور سفید ہے. اے رسول آئیے وہاں ملاحظہ کرتے ہیں. سنگ خارایت درخت ششاخ وی ذریل بود رخ شال جمور انوری. کہتے ہیں کہ آپ اگر معجزہ دکھا سکتے ہیں تو اس پتھر سے ایک درخت پیدا ہو، اس کی 6 سنہری شاخیں ہوں جو نورانی چمکدار ہو. بر ہر یکی شاخش بود ششم وغایه چون رطب انجیر و انگور و انار سیب و بهی چون شاکری. انجیر و انگور و انار سیب و بهی چون شاکری. کہتے ہیں کہ اس کی ہر شاخ پر تر و تازہ 6 میوے ہوں، شکر کی طرح میٹھے، انجیر ہو، انار، انگور، سیب و بھی ہو. بر ہر یکی برگی بود نام خدا و نام تو، وزع کی پر ہر شاخ کو گل خائی صد برگ آوری. اس کے ہر پتے پر تیرا نام اور خدا کا نام لکھا ہو، اور اس کی ہر شاخ پر 100 پتیوں کے پھول ہوں. اندر فراز شاخ پیدا شود برگ سفید من قار و ذری بود پایش جلال اغمری. من قار و ذری بود پایش جلال اغمری.
کہتے ہیں کہ پھر اس کی شاخ پر ایک سفید پرندہ ظاہر ہو، اس کی چونچ سنہری ہو اور پاؤں لال سرخ کے ہو۔ المرغب کو شاید زبان آئی سید پاکیزہ جان، ایکی گواہی میدی ہم ازاق چطو پیغمبری، اے پاکیزہ جان۔ سرور پھر وہ پرندہ بولنے لگے اور کہہ دے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو پیغمبر برحق ہے۔ گر معجزہ پیدا کنی معجول ایمان آوری، آواز کر دی من زمان از کفر خم از کافری۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم سب آپ پر ایمان لائیں گے اور اپنے کفر کافری سے واپس آئیں گے۔ سید جو بشنیدی سخن در انتظار وحی شده، تاحت جمیع عارض خطاب از راز حکومت داوری، تاحت جمیع عارض خطاب از راز حکومت داوری۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وحی کا منتظر ہوا اور انتظار کیا کہ خدا کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ جبرائیل آمد، خدا گفتا رسول مجتبی، یزدان ہمیں گوید تو را اینجا چراغ می خوری، یزدان ہمیں گوید تو را اینجا چراغ می خوری۔ خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آیا اور فرمایا کہ اے رسول مجتبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کیوں پرواہ کرتے ہو؟ دانستان ظلم خود گر سنگ جوید معجزات، برخیز نزد سنگ شو با قدرت ما بنگری، میں نے اپنے علم سے معلوم کیا ہے کہ یہ لوگ پتھر سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ آپ اٹھ کر فطر کے پاس جا اور ہماری قدرت کو ملاحظہ کر۔
زد سنگ شد برگرد او جمع مدد اهل مدینه یکسری. خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اور پتھر کے پاس چلا گیا. اہل مدینہ سارے رسول کے ارد گرد جمع ہو گئے. انگوش سباب نبی آورد نزدیک حجر از یک اشاره سنگ شد همچون گل نیلوفری. از یک اشاره سنگ شد همچون گل نیلوفری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے پاس آئے اور انگشت سبابے سے اشارہ کیا اور رسول کے ایک اشارے سے پتھر گل نیلوفر کی طرح ہوا. پیدا شد از حکم خدا از سنگ خارا یک درخت چشاخ وی زدی شده رخشان چنور انوری. خدا کی قدرت سے اس پتھر سے ایک درخت پیدا ہوا جس کی 6 شاخیں تھیں جو سورج کی طرح منور تھیں. هر یکی شاخش شده چشم وقای چورتو انجیر و انگور و انار سیب و بیتون شکری. اس کی ہر شاخ پر 6 تر و تازہ پھل لگے جس میں انجیر انار سیب اور بھی تھے جو شکر کی طرح تھے. اندر فرازی شاخ پیدا شدہ مرغ سفید منقار او زرین شدہ پایش جلال احمری. پھر ان شاخوں پر ایک سفید پرندہ پیدا ہوا جس کی چونچ سنہری تھی اور پاؤں سرخ لال تھی. المرغ زد بانگ بلند اللہ اکبر برکشی. گفتا گواہی میدی غم گر قول مارا اللہ اکبر کہا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر تم باور کرتے ہو. ایلاس نبی مصطفیٰ ایل کی نبی باصفا از سوی خود روز جزا ماری عاصیان را سوی خود روز جزا مراسیان را رہبری. اس پرندے نے کہا کہ یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باصفا ہے، یہ خدا کی طرف سے گناہگاروں کے لیے رہبر ہے. اہل عرب از گمورہ گفتند ای سید
جہان ہمت آئی تو در ساحری. گمراہ اہل عرب نے کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تو گمراہ اہل عرب نے کہا کہ اے محمد تجھ جیسا جادوگر تمام دنیا میں نہیں ہوگا. قلز قلائق سوختا چشمان نشان بردوختا در ساحر خامر ترا شاگرد گردد سامری. در ساحر خامر ترا شاگرد گردد سامری. لوگوں کی عقلیں جل گئی تھیں اور آنکھیں بند کی اور کہا کہ جادوگری میں تو سامری تیرا شاگرد بنے گا. سعید گفت ای گمراہاں جادو چی باش در جہان. این نیست جو حکم خدا ای کافران خیبری. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گمراہ لوگو جادو کیا چیز ہے؟ یہ تو خدا کی کاریگری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اے خیبر کے کافروں کا. از حق ندا آمد چنین گفتار رسول پاک دین. گر الچنی باید قرآن خشک ماندان ترین. خدا سے آواز آئی کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین جو کچھ آپ کو ملا ہے اے رسول پاک دین جو کچھ آپ کو ملا ہے اس میں خشک تری کچھ بھی نہیں رہا. از روی پر خشم و غضب بر کافران بی ادب آتش زنم بر جمول شان از قهرم از قهری. آتش زنم بر جمول شان از قهرم از قهری. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں ان سارے بی ادب کافروں پر آگ برساؤں گا اور اپنا قہر ڈالوں گا. سعید گفتا یا خدا ہرگز نخواہیم چنی. سعید گفتا یا خدا ہرگز نخواہیم چنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا اے خالق جن و پری ان کو سیدھا راستہ دکھا. از معجزات مصطفیٰ گفتی تو ای مولائی روم. از معجزات مصطفیٰ گفتی تو ای مولائی روم. خشنود
خوری خوشنود باد از تو خدا ای دین و دنیا برخوری. آخر میں حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مولائے روم، آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے معجزات کو بیان کیا، خدا آپ سے خوش رہے اور تو دین و دنیا سے بہرور ہو جا، آمین یا رب.